ہر ایک کے دل کا رخ قرآن کی طرف، جو اللہ کے حکموں کی کتاب ہے۔ کھا رہے ہیں، اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کا کھانے میں کیا طریقہ ہے، باغ میں جا رہے ہیں، اللہ کا کیا حکم ہے، حضور کا کیا طریقہ ہے، ہر چیز میں حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا، حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا۔ پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت روتے تھے، بہت روتے، آہیں بھرتے، ہائے ہائے، امت نے تو قرآن ہی کو پیٹھ دکھا دی، اور قرآن سے دشمنی کی جتنی چیزیں ہیں، کھانے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، پہننے اوڑھنے میں، رہنے سہنے میں، جتنی قرآن کے خلاف کی چیزیں ہیں، حضور کے طریقوں کے خلاف کی ہے، ادھر امت نے منہ کر لیا۔ کیا ہمارا پڑھا لکھا، کیا ان پڑھ، کیا مرد، کیا عورت۔ اسی لیے مولانا یوسف الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری اس محنت کی ابتدا اور اس کی بنیاد سب سے پہلے دلوں کا رخ اللہ کے ہر غیر سے ہٹ کر ایک اکیلی ذات اللہ کی طرف ہو جائے۔ اب فرماتے تھے کہ اس کو سیکھنے کے لیے کھیتی والوں جیسا مزاج بناؤ۔ جو آج کھیتی کرتے ہیں نا، تو ایک تو زمانہ ہوتا ہے بویائی کا، بیج ڈالنے کا، پانی دینے کا، کھاد دینے کا، پھر وہ اس کی رکھے والی کا، پھر اس کی کٹائی کا، وہ سارے دور ہوتے ہیں الگ الگ۔ لیکن سب سے پہلے کھیتی والا زمین کو صاف کرتا ہے، جتنی جھاڑیاں، جتنے کانٹے، جتنی خودرو چیزیں، اس سب کو جڑ سمیت کو پھینک کے پھینکتا ہے کہ کل کو بیج ڈالنا ہے، اگر اس میں کوئی اور چیز ہوئی تو میرا بیج خراب کرے گی۔ فرماتے تھے کہ جس طرح وہ اس زمین کو صاف کرتا ہے، یہ دل زمین ہے، ہر انسان کا دل زمین کے جیسے زمین ہے۔ اس زمین کو اللہ کے ہر غیر سے، وہ آسمان کی مخلوق ہو، زمین کی ہو، چاند ہو، سورج ہو، ہر چیز سے کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں۔ اب بیج ڈالو الا اللہ، لا الہ سے، لا الہ سے ہر ایک کو جڑ سمیت نکال دو، الا اللہ، ایک اکیلی ذات اللہ کی، اس کا بیج ڈالو۔ جب بیج ڈالا جاتا ہے تو اس کے اوپر کتنی مٹی ہوتی ہے، کیسا پانی ہوتا ہے، وہ بیج تو قربان ہو جاتا ہے، دوسرے دن کھیتی والا پکا مکان، کوئی مکان بچے گا نہیں، وہاں ایمان داخل ہو کر رہے گا، حضور فرما رہے۔ لیکن شروع میں جب وہ بھاگے تو حضور نے ان کو مرنے دو، جانے دو جہنم میں، یہ نہیں کہا۔ ان کی گالیاں انہوں نے وہ تھوکے، پھانسے ڈالے، قتل کرنا چاہا۔ شہری ابھی تعلیم میں 2.5 سال تک کھانا، پانی، راشن سب بند، مائیں بچوں کو گودوں میں لے کے رو رہی ہیں کہ چھاتیوں میں دودھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارا 2.5 سال تک گھر کے لوگوں نے ابو لہب، چچا، چچی، کیسی کیسی مخالفت، یہ سب رکاوٹیں تھی، لیکن اللہ کا کلمہ بلند ہونے ہی کے لیے ہے، حضور کا دین پھیلنے ہی کے لیے ہے۔ اس لیے دین کے ماننے والوں کی صفت بتلائی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ دین تو اللہ نے بھیجا ہی ہے کہ وہ غالب ہو کے رہے گا۔ اس کے ماننے والے جتنا یہ سچے دیندار ہوں گے، ایک تو ہماری شکلیں ہیں، لوگ ہم کو دیکھ کر کہتے ہیں مسلمان مسلمان مسلمان، اللہ شکلوں سے متاثر نہیں ہوتے، وہ دلوں کو دیکھتے ہیں، وہ نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کتنی ہے، اللہ
کی بڑائی کتنی ہے، نفع نقصان، عزت ذلت، بنانی بگاڑنی. اسی لیے تمام نبیوں نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ اخیر میں ایک نبی آخر الزمان آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمان پر اٹھا لیا. کوئی نبی نہیں تھے، کوئی پیغمبر نہیں تھے. اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، ظلم کیا ہے، انسان کوئی بتانے والا تھا ہی نہیں. یہاں تک کہ کعبے کا طواف مادرزاد ننگے ہو کر کرتے تھے اور اسی میں منہ بھی کالا کر لیا ایک عورت کے ساتھ طواف کی حالت میں. ایسی جہالت تھی. اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. احب الناس الی اللہ، پورے کنبے میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارا وہ بندہ اور وہ بندی ہے جو اس کے کنبے کے لوگوں کو فائدہ پہنچاوے، اور سب سے بڑا فائدہ کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور اس کی آخرت بن جائے، جنت میں چلا جائے. اسی لیے اللہ پاک نے جب انسانوں کو پیدا کرنا شروع کیا، آدم علیہ السلام کے زمانے سے انسانوں کے رہبری کے لیے، ان کو اچھے برے کی تمیز کرانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا. نبی آتے تھے، محنت کرتے تھے، لیکن لوگ جانتے نہیں تھے تو نبیوں کو کتنا ستایا. ایک ایک دن میں 70 نبی. حضرت یحییٰ علیہ السلام تو نماز پڑھ رہے تھے اور اسی حال میں ان کو آرے سے چیٹ دیا. نبیوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی، لیکن پھر اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کہاں سے چمکایا. 14 سال تک مکے والوں نے نہیں کرنا لیے. اب آپ ہجرت کر کے آئے، آپ نے 2 چیزیں شروع کی، حیا اور سادگی. پردہ، حیا، اور کھانا پینا رہنا سہنا سواری، یہ سب سادہ بالکل. اور جو ہر ایک مسجد نبی کو، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک آدمی آیا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی اسکیم بنائی تھی. وہ پکڑا گیا، اس کو گرفتار کر کے لائے. مسجد نبی میں جو کھمبے ہیں نا، ایک کھمبے کے ساتھ اس کو باندھ دیا. 3 دن تک، یہ جو ہم کہتے ہیں 3 دن، ابھی اصل کے بعد مولوی صاحب نے کہا کہ جہاں کچائی ہے، جہاں کمزوری ہے، اگر پابندی سے 3 دن مہینے کے لگے ہیں ہر ایک کے، جس حال کے مہینے کے 3 دن، جو جانتے نہیں، جن کے چلے نہیں، جن کے 4 مہینے، شروع یہاں سے کریں اور صحیح معنی میں کریں. اور یہ جتنے بہت ترقی کرے اور پرانے ہوئے ذمہ دار بنے، ان کی ابتدا 3 دن سے ہے. جب 3 دن صحیح لگتے ہیں تو 3 دن تک اس کو باندھے رکھا. مسجد نبوی میں جو اعمال ہو رہے تھے، کیسی نمازیں پڑھتے ہیں، کیسے آپس کی محبتیں ہیں، کیسے آنسو بہاتے ہیں، اور کیا ملتا ہے تو کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ دیکھتا رہا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے جا رہے تھے. اس کو دیکھا تو حضور کو تو معلوم ہے کہ یہی میرے قتل کا اسکیم بنانے والا. حضور نے پوچھا کیا حال ہے؟ دشمن سے پوچھ رہے ہیں، ہم تو اپنے بھائی کو بھی نہیں پوچھتے. خدا ہمیں دیندار بنا دے اور ہمیں دین سمجھا دے. کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اگر آپ چاہیں گردن اڑا دیں گے، اگر آپ چاہیں تو جا، تو آزاد ہے. بس
اتنے اخلاق کہ پھر وہ صحابی بن گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ 3 دن کے اعمال دیکھ کر مسجد کے اعمال، ہم تو مسجدوں کو آ گئے، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ مسجد میں جو بلایا ہے یہ اللہ نے بلایا ہے۔ یہ جو اذان ہوتی ہے نا، یہ اذان اللہ کا بلاوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، اب نماز پڑھ رہے، نماز کے لیے کہ سب کو پڑھنی ہے، کیسے پڑھیں، سب جمع کیسے ہوں؟ اللہ پاک نے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کو خواب میں اللہ پاک نے پوری اذان بتائی کہ دنیا جتنی ہے سب چھوٹی ہے، سب چھوٹی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر 4 مرتبہ۔ تمہاری ساری کائنات کا نظام آگ، ہوا، مٹی اور پانی، سوئی بھی اور ایٹم بم بھی، سب 4 چیزوں میں، یہ سب چھوٹا، اللہ بڑے ہیں۔ کیسے بڑے ہیں کہ دنیا میں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہر بڑے کو چھوٹے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت بڑی مشین اگر چھوٹا سا پرزا نہ ہو تو بیکار ہو جاتی ہے نہیں؟ بہت بڑے صاحب، ان کا بھی پیڑ ہوتا ہے، ان کا بھی نوکر ہوتا ہے، ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ ہر بڑے کو چھوٹے کی ضرورت کہ نہیں، یہ اللہ اکبر ایسا نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک اکیلا ہے، ہر ایک اس کا محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب چھوٹے، وہ بڑا ہے، ایسا بڑا کہ اس کی بڑائی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس تک پہنچنا ہے، اس کو پہچاننا ہے، وہ اس کے خزانے، اس کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو راستہ بتاؤں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اذان میں ہوتے نا کہ نبی کا دامن تھام لو، شریعت سیکھ لو، سنتوں پر چل لو، اللہ تک پہنچو گے۔ نبی نے سب سے پہلے بتایا حی علی الصلاۃ، اللہ نے اذان سکھائی۔ نبی والی زندگی اپنانے کے لیے نبی کا راستہ نماز کا ہے، نبی کا راستہ عبادت کا ہے۔ تم سب کہتے ہو کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میرے گھر میں آ جاؤ، بڑی ذات میری ہے، کرنے والا میں ہوں، راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کا پہلا قدم نماز ہے۔ نماز پڑھو کامیاب ہو جاؤ، نماز پڑھو کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن دوستو عجیب بات یہ ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، جیسے میں نے کہا نا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت نے قرآن کو پیچھ لکھا دی، اب قرآن کے خلاف کی جتنا لین دین، جتنا کمانا، کھانا، پہننا، اوڑھنا، عورتوں کا، مردوں کا، وہ سب قرآن کے خلاف۔ ایسے ہی کہ ایمان کے بعد کا پہلا رکن وہ نماز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نے برچھا مارا تھا اور خون، اور بالکل بے ہوش، وہاں آئے مدینے میں، خون بہ رہا ہے، بے ہوش۔ کسی نے کہا کہ ان کو ہوش میں لاؤ، کوئی دوا ہوش لانے کی، ہوش۔ کسی نے کہا یہ دوا سے ہوش میں نہیں، نماز کو کہو الصلاۃ الصلاۃ امیر المؤمنین، اتنا کہو کہ ہوش میں آ جائیں۔ صحابی نے کہا نماز نماز امیر المؤمنین، فوراً ہوش میں آ گئے، اور ہوش میں آتے ہی نماز کی دعوت دی، اور دعوت دیتے ہی فوراً انتقال ہو گیا۔ کیا کہا؟ من ترک الصلاۃ فلا حظ لہ بالاسلام، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اس کا تو اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں۔
دنیا سے جاتے جاتے بھی نماز کی دعوت دی. اسی لیے ایمان بنانا ہے ایمان کی دعوت، نماز بنانی ہے نماز کی دعوت، علم حاصل کرنا ہے علم نبوت کی دعوت، اللہ کا ذکر اس کی دعوت، اخلاق بنانے ہیں اس کی دعوت، دین سیکھنا ہے دین کی دعوت، دین ہی پر جینا ہے دین ہی پر مرنا ہے، اللہ کی دی ہوئی جان مال اصلائیں اسی پر لگا دی. لیکن جب دل کا رخ ادھر نہیں ہوتا ہے تو آدمی راستہ غلط لے لیتا ہے. اس لیے جو الحمد شریف ہے نا، سورہ فاتحہ ہم سب پڑھتے ہیں، کیسی پیاری صورت ہے. بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین